نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ۔ بھائیو، آج جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اور تاریخ بنتی ہے یہ 5 اور یہ جون کا جو ہے جولائی کا مہینہ ہے اور 28 ذوالحجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہتے ہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ 28 کو ہوئی یا 1 کو ہوئی، ہم بیان کرنا یہ مانتے ہیں، منانا نہیں ہم مانتے۔ یعنی کہ ایک ہے بیان کرنا اور ایک ہے منانا، اس میں جو ہے نا فرق ہے۔ تو فضائل پہلے بیان ہم کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جو ہے وہ جاری کر دیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 60 اور 62 اس کا نمبر ہے مشکوٰۃ شریف سے۔ دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ساتھ غلبہ عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اور صبح سویرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اسلام لائے اور اعلانیہ انہوں نے مسجد حرام میں نماز کو جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ ہے جی 60 44 اس کا 45 اس کا نمبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب یہ خود آئے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کے مانگا ہے، یعنی کہ مراد رسول ہے کہ اللہ یہاں تو اسلام کو عزت دے ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اور یہاں عمر بن خطاب کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اس دعا کو قبول جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جو ہے نا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، میں سو رہا تھا کہ اسی حالت میں ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پیش کیا، تو میں نے وہ پیا حتیٰ کہ اتنا میں سیراب ہوا کہ اس کی سرابی میرے ناخنوں سے جو ہے نا نکل رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تبرک ملے تو بندہ سیر ہو کر پیے، سیراب ہو کر، تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ آب زمزم پیتا ہے پیٹ بھر کر پیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات تھے جو آپ کے معجزے سے ظاہر ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے پیٹ بھر بھر کر پیا اس کو۔ پھر فرمایا کہ باقی جو بچا نا تو وہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، وہ دودھ جو میں نے پیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا تھا۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم سے روح کی جو ہے وہ پرورش فرماتے ہیں، جس طرح دودھ کے ذریعے جسم کی پرورش فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث پاک میں نا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میں کنویں پر نا میں نے اپنے آپ کو پایا جس کی کوئی منڈیڑ نہیں تھی، تو اس پر ایک ڈول تھا۔ میں نے اس کنویں سے جتنا اللہ نے چاہا ڈول کھینچے، پھر اس ڈول کو میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ڈول کھینچے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف کرے
ان کے ڈول کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی۔ مراد کہتے ہیں کہ خلافت یعنی کہ ان کا زمانہ خلافت جو تھا نا وہ تھوڑا تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمانی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت جو ہے وہ کم تھی۔ پھر ایک دم وہ بڑا ڈول ہو گیا اور اس کو نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اور پھر میں نے اس قدر مضبوط طاقتور شخص نہیں دیکھا جی جو عمر کی طرح ڈول کھینچتا ہو۔ مطلب تھا کہ ان کی 10 سالہ دور خلافت میں بڑی فتوحات ہوں گی اور اسلام دور دور تک پھیلے گا۔ یہ بھی فضیلت، اور اس کا حوالہ ہے 60-40 مشکوٰۃ شریف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بڑی شان دی، اتنی شان دی کہ یہ 60 اور 64 نمبر اس کی حدیث کا حوالہ ہے۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابو بکر عمر وہ ایسے ہیں کہ یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھیں ہیں، یعنی کہ جس طرح چہرے پر کان اور آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح عمر ہو یا ابو بکر ہو یہ میرے لیے آنکھ اور کان کی طرح ہیں، یعنی کہ جس طرح بندہ آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے سنتا ہے، اسی طرح یہ بھی میرے دیکھنے اور سننے کے ذرائع ہیں۔ یہاں بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ اگر آنکھوں میں نور نہ ہو، کان سنتے نہ ہو تو یہ چہرے کے لیے بے رونقی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اسی طرح زینت ہے جس طرح ابو بکر اور عمر میرے لیے خوبصورتی کا باعث ہیں، جس طرح کے کان اور آنکھیں خوبصورتی کا باعث جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجاء قط الی سلک فجاء غیر فجک، اللہ کی قسم کسی راستے پر حضرت عمر چلے تو شیطان وہ راہ چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے، وہ دوسرا راہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی کہ حضرت عمر کے ساتھ شیطان کو اتنی دشمنی ہے، حضرت عمر شیطان کے دشمن ہے اور شیطان عمر کا اتنا دشمن ہے کہ فرمایا کہ راہ جو ہے نا راہ وہ پھر جاتا ہے اس سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائیو شیطان کی اور عمر کی لگتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن ہے۔ یہ حوالہ ہے جی 6036 یعنی کہ 636۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھا ہے، اتنی یعنی کہ ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، ویسے تو بہت زیادہ بیان کی جائے لیکن صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور میں جنت میں داخل ہوا۔ اب یہ 2 موقع ہو سکتے ہیں، یا معراج کے موقع پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے موقع پر۔ میں نے نا ادھر قدموں کی آہٹ سنی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ میں سن رہے ہوں۔ پھر میں نے نا ورأیت قصرن، پھر میں نے ادھر ایک محل دیکھا جس میں ایک عورت بھی تھی، اور دوسری حدیث میں ہے بخاری کے کہ وہ وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا فقال لعمر بن خطاب، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے فاردت، میں نے ارادہ کیا ان ادخلہ فانظر الیہ، کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں اور دیکھوں وہ کیسا محل ہے، لیکن فذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت ہے عمر یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، علیہ کا آغار ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ محل میں داخل ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بھی ہیں، بلکہ ان کا محل بھی تیار ہے، بلکہ ادھر ان کی حور بھی تیار ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ اور پھر نا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ 60 اور 37 یہ چلتے جائیں، 38 آ جائے گا آگے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور مجھ پر لوگ پیش کیے گئے،
کسی کی قمیص جو ہے نا انہوں نے پہن رکھی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کا اس سے نیچے. اور جب حضرت عمر مجھ پر پیش کیے گئے خواب میں تو ان کی قمیص کو وہ کھینچتے جا رہے تھے، اتنی لمبی تھی. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر و تعویل کرتے ہیں کہ اتنی لمبی حضرت عمر نے قمیص پہن رکھی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین اور اسلام ہے. جس طرح یہ بندے کا لباس اس کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح اس انسان کا دین اس کو جو ہے نا آخرت کی تنگیوں سے محفوظ کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا دین ہے کہ گویا انہوں نے پوری قمیض پہن رکھی ہے، کسی کی سینے تک، کسی کی اس سے نیچے، کوئی آدھے دین والے، کوئی مکمل دین والے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اتنا ہے کہ مکمل ان کو کہ جسم کو دین نے ڈانپ رکھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے 6050 اس کا نمبر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کوئی رائے قائم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہی رائے قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوسروں نے کوئی 22 مقامات گنوائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے. ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. ان میں سے ایک وہ مقام ہے سورہ توبہ میں کہ جب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھانے چلے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ آپ نہ پڑھائیے، یہ منافق آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ آپ اگر ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. یعنی کہ پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، لوگ اب عمرہ کرنے جاتے ہیں نا تو طواف کے بعد ادھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ سب مقام ابراہیم کو نماز بنائیے، جائے نماز، ادھر نماز پڑھیے. یہ ایسی نیکی، بلکہ 2 نیکیاں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی صدقے جاریہ ہیں، لیکن 2 صدقے جاریہ بہت اہم ہیں. ایک مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا اور دوسرا تراویح. تراویح کنہوں نے شروع کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو جاری کیا. قیامت تک اگر کوئی نماز تراویح پڑھے گا تو اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا. پھر پردے کے احکامات، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں نازل ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس لوگ منافق لوگ بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاجر اور نیک لوگ دونوں آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی بیویاں پردہ کریں، کیونکہ ہر ایک کی بری، کسی کی اچھی نظر کسی کی بری نظر. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی. حالانکہ زینب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ اے عمر قرآن تو ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے، پھر آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خرچے کا مطالبہ کیا ساری بیویوں نے اکٹھے ہو کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے بیویاں بہت، یعنی کہ اگر آپ طلاق بھی دے دیں تو دوسری آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پھر انہوں نے جب رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ جو آپ کے پاس رہ گئی ہیں اب آپ نے ان کو طلاق کو نہیں دینی. اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام یعنی کہ کیا. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں اس کا نمبر ہے 6050. تو کئی مقامات ہیں. بدر کے قیدی دیکھ لیں. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے.
ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیجئے، ہم ان کی گردنیں اتارے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دل میں کافروں کی کوئی محبت موجود نہیں ہے۔ تو کئی مقامات ایسے ہیں، تو ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے 3 مقامات کا ذکر کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس طرح کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی دی ہے ان کی غیر موجودگی میں۔ وہ کیسے؟ وہ بھائیو ایسے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں نا ایک بندہ گائیں کو لے کر جا رہا تھا کھیتی باڑی کے لیے، گائیں کو، پھر اس پر بیٹھ ہی گیا تو ایسے نا گائے نے منہ کر کہا ہم اس کے لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم پر سواری کرو، بلکہ ہم کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا گائیں بھی بات کرتی ہے؟ میں نے بتایا تھا نا جانوروں میں شعور ہے، ابابیل آئے نہیں تھے تو جانوروں میں شعور اور سمجھ ہے، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائیں بھی کلام کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ، میں بھی اس پر ایمان لایا اور ابو بکر عمر بھی اس پر ایمان لائے، حالانکہ ابو بکر عمر موجود نہیں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر اتنا یقین ہے، فرمایا میں نے بات کہہ دی تو ابو بکر عمر بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ کیا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جتنا ان کا ظاہر اچھا ہے نا، اس سے ان کا باطن اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے عمر کے لیے، یعنی کہ ہمارا باطن برا اور ظاہر اچھا۔ فرمایا عمر اتنے اچھے ہیں کہ ان کا ظاہر جتنا اچھا ہے اس سے ان کا چھپا ہوا ہے نا اندر، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، اتنے نیک ہیں جی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی بڑے فہم و فراست والے ہوئے ہیں، بڑے عقل مند ہوئے ہیں، کہ انہوں نے 3 بندوں کو پہچانا اور ٹھیک پہچانا۔ ایک ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، انہوں نے کہا یہ قوی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام امین بھی ہے، ان کو آپ ملازم گھر میں رکھ لیں۔ تو کیسا پہچانا ہے جی، اور واقعی صحیح پہچانا موسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرا عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لو، بیٹا بنا کر ہمیں یہ نفع دے گا، یعنی کہ واقعی وہ نفع دیا، 7 سال کا قحط کا علاج کر کے رکھ دیا، نفع دیا نا۔ تو عزیز مصر نے بھی یوسف علیہ السلام کی پیشانی دے کر، ان کا چہرہ دے کر بھائیو اس کو پہچاننا ہے۔ اور فرمایا تیسرا پہچان ہے ابو بکر کی رضی اللہ تعالی، عمر کو پہچاننا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ لوگ راضی نہیں تھے، کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کی وجہ سے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر کے پھر اپنی وصیت لکھوا کر نافذ کر کے گئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا گئے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ابو بکر کے بے شمار کارنامے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے، لیکن سب سے بہترین تحفہ جو وہ امت کو 10 سال کے لیے دے کر گئے ہیں نا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور بالکل ٹھیک پہچانا، انہوں نے ایسی بے مثال حکومت بنائی کہ بندہ حیران رہ جاتا۔ اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بیان کروں ادھر۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑا بنایا ہے نا، دن ہے تو رات ہے، چاند ہے تو سورج ہے، مرد ہے تو عورت ہے نا، جوڑا۔ مخلوق میں بھی یہ جوڑا ہی ہے۔ کیسے؟ غور بڑا توجہ رکھنی ہے، یہ نقطہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا۔ دیکھیے جب بیویوں کی بات آئی تو ختیجہ اور عائشہ جوڑا ہے نا، دونوں کا کوئی مقابل نہیں، یعنی کہ 2 ہی محبوبان ہیں نبی علیہ السلام کی، پہلے ختیجہ پھر عائشہ بیویوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم آتے ہیں نا اس بات کی طرف کہ صحیح احادیث میں کن کا مقام ہے کتابوں میں، تو کہتے ہیں صحیح ہیں، بخاری اور مسلم 2 ہو گئے،
دو ہو گئے نا. پھر اس کے بعد پچھلے لوگوں میں چلے جائیں تو دو عورتوں میں دو کا نام آتا ہے, مریم اور آسیہ. مریم اور آسیہ تو دو ہو گئے کہ نہیں؟ دو ہو گئے. پھر کتابوں کی طرف چلا جائے تو یقین کرے حقیقت میں دو ہی کتابیں ہیں, تورات اور قرآن. یہ انجیل اور اس کا تتمہ ہے, تورات اور قرآن. تو جوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ پھر اس کے بعد آ جائیں شیخین کی طرف آ جائیں, یعنی کہ ابو بکر اور عمر خلافت میں جوڑا ہے. ابو بکر اور عمر کیا ہے جی؟ خلافت میں جوڑا ہے. تو جوڑے جوڑے ہو گئے, بیویوں میں جوڑے, خلافت میں جوڑے, کتابوں میں جوڑے, پچھلے مریم اور آسیہ کے جوڑے. اور آپ اور بھی مثالیں نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین میں شیخین کی حکومت, ابو بکر اور عمر کی حکومت بے مثال. اور واقعی اس میں شک نہیں ہے کہ چار خلفائے راشدین ہیں, چاروں ہی برحق ہیں, لیکن ان میں دو کی شان کا کیا کہنا. اور پھر بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بڑی باکمال ہے, جس کو بھی انہوں نے حق سمجھا ہے نا دلیری سے نافذ کیا. اب دیکھیے مثال ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کو معزول کیا, ہم اس پہ بحث میں نہیں جاتے, لیکن یقین کیجئے بڑا غیر معمولی قدم تھا کہ سپہ سالار اعظم کو, جس کو ابو بکر نے معزول نہیں کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کہا ہو, ان کو معزول کرنا معمولی کام نہیں تھا. جو میں نے عرض کیا کہ جس کو بھی حضرت عمر نے حق سمجھا اس کو پھر نافذ بھی کیا بڑی دلیری کے ساتھ. اور پھر ان کی پچھلی کتابوں میں شہرت ہے عمر بن خطاب کی, اشداء علی الکفار, کہ کافروں پر بڑے سخت ہے. اور یہ آپ سمجھتے نا کہ بیت المقدس فتح ہوگا تو اوپر غلام بیٹھا ہوگا تو خلیفہ نے لگام پکڑی ہوگی, یہ پچھلی کتابوں میں تھا. راہبوں نے کہا تھا ان کی کتابیں پڑھنے والوں نے کہ ہمیں ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ خلیفہ آئے گا تو اس کا ملازم غلام اوپر بیٹھا ہوگا اور خلیفہ نے لگام پکڑ رکھی ہوگی, اور لباس پیمند کاری ہوگی, لباس بھی پیمند والا ہوگا. تو یہ تھے حضرت عمر بن خطاب بھائیو رضی اللہ تعالی عنہ. اب بھائیو ہم دو تین بات محرم کے حوالے, آغاز ہونے لگا نا تو دو تین باتیں محرم کے حوالے سے بھی سمجھ لیں. لیکن آخر میں ہم بھائیو بیان کریں گے حضرت عمر کی حضرت علی سے گواہی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی عجیب ہستی مبارکہ ہیں, وہ دلیل ایسی لاتے ہیں اور کہ کمال کی ہے جی, حضرت علی سے حضرت عمر کے فضائل, تاکہ جو لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ دشمنیاں تھیں, آپس میں لڑائیاں تھیں, نہیں بھائیو حدیث ہے اور متفقون علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. وہ کیا کہ جب چارپائی رکھی گئی نا جنازے کی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو فرمایا کہ اذا رجل من خلفی, تو کہنے والے نے کہا, ایک نے نا صحابی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, اور جب میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگے اللہ تجھ پر رحم کرے. عمر کو, یعنی کہ ان کے جنازہ رکھا ہوا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھایا جانے میں لگا ہے, تو کہنے لگے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا, یعنی کہ ابو بکر کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ آپ کو اکٹھا کرے گا. اور کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں فرماتے ہوا بہت مقام پر سنا, ماں کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قلت و ابو بکر و عمر, میں تھا اور ابو بکر عمر تھے, وفعلت و ابو بکر و عمر, میں نے یہ کام کیا اور ابو بکر عمر نے یہ کیا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محاورہ تھا کہ میں نے یہ کام کیا, ابو بکر عمر نے یہ کام کیا. وانطلقت و ابو بکر و عمر, نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں چلا اور ابو بکر عمر چلے. ودخلت و ابو بکر و عمر, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں داخل ہوا اور ابو بکر عمر داخل ہوئے. وخرجت, میں نکلا اور ابو بکر عمر نکلے. یعنی کہ جہاں بھی یہ ایسا ساتھ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتاتا ہوں. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محلے میں جا رہے ہیں نا, گلیوں میں, دائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف عمر, اور درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام.
یعنی کہ آپ جا رہے نکلے تو اب فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نکلا اور ابو بکر عمر نکلے، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں چلا ابو بکر عمر چلے، میں نے یہ کام کیا ابو بکر عمر نے یہ کام کیا۔ اور فرما رہے ہیں جب میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، میں نے ایسے دیکھا کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کون یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ عمر بن خطاب کی فضیلت بیان کرنے والے حضرت علی تھے۔ تو یہ بھائیو وہ بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی توبہ نعوذ باللہ عمر اور علی میں لڑائی تھی، تو دیکھیں آخری کلمات دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ ہوگا نجات پا گیا۔ تو آپ دیکھیے حضرت علی آخری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے، اور وہ پھر وہ لوگ غور کریں کہ جب حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہوں گی حضرت عمر کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، وہ لوگ بھی غور کریں۔ میں تو یہ بکواس بھی سن رہا ہوں لوگوں کی کہ وہ کہہ رہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کو ثابت کرو۔ بھئی کیا حضرت علی نے ابو بکر اور عمر توبہ نعوذ باللہ اگر کافر تھے تو کافر کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ یہ خود وہ لوگ غور کریں کہ وہ حضرت علی کا ایمان بھی مشکوک کر رہے ہیں یا ابو بکر عمر کے ایمان کی بات کرتے کرتے حضرت علی پر بات لے کر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آخر میں، اور جب آخری وقت آیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اتنی عاجزی انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جو حجرے میں 7 والی جگہ ہے نا تیسری، تو وہ مجھے دے دے، اگر وہ اجازت دے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو جانے والا اور جا کر اس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے میرا یہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ادھر جو ہے وہ دفن ہوں، لیکن میں حضرت عمر کو اپنے سے افضل سمجھتی ہوں، میں حضرت عمر کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑتی ہوں۔ جب یہ پیغام آ کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میں خلیفہ ہوں، شاید میرے روب کی وجہ سے یہ بات کہہ دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں خلیفہ نہ رہوں، پھر جانا اور جا کر ان کو جنازہ ادھر رکھ دینا، اور جنازہ رکھنے کے بعد یہ کہنا کہ اب عمر اجازت طلب کرتا ہے، پھر اگر اجازت حضرت عائشہ دے دیں تو پھر مجھے دفن کر دینا، ورنہ اگر اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ یہ ہے عاجزی حضرت عمر کی، اور کہتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہید ہوئے، ظاہر ہے ابو لولو نے خنجر مارے تھے، فجر کی نماز میں نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ان کے میت کو ادھر رکھا گیا تو کہا کہ حضرت عمر اجازت طلب کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی تھی، انہوں نے کہا اجازت ہے، کوئی صدیقہ تھی نا، وہ بھی سچی تھی، جب بات کہہ دی تو سچ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا ادھر دفن ہوئے، تو وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ میں گیا ابو بکر عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر عمر نکلے۔ اور اب دیکھ لیجئے، پہلے نبی علیہ السلام، پھر ابو بکر اور پھر عمر۔ اور محرم چل رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان، فرمایا کہ افضل روزے رمضان المبارک کے بعد جو ہیں وہ محرم، جو شہر اللہ کا مہینہ ہے، وہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی جو ہے وہ روایت ہے کتاب الصیام میں۔ دوسری بات بھائیو، آخر میں ہم ضرور یہ بات کریں گے، محرم کا صرف عشرہ نہیں، پورا محرم۔ ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف عشرہ مناتے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ اور اسلام میں 2 عشرے ہیں، اسلام میں 10 دن ہیں، 10 دن کس کے؟ ایک رمضان المبارک کے 20ویں رمضان المبارک سے لے کر عید تک تاک راتیں، لیلۃ القدر، جاگیں، اعتکاف کریں، یہ وہ ہے ایک عشرہ۔ اور پچھلے ذوالحجہ، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک تکبیرات کہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، یہ ہوا دوسرا عشرہ۔ تیسرا عشرہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی روزے ہیں پورے محرم کے، اللہ کا مہینہ ہے پورا محرم، صرف 10 نہیں۔
اور یہ تو سن 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا ہے نا، شاید ہم اگلے انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگلے جمعے میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ عشرہ یہ منایا جاتا ہے، اسلام میں نہیں ہے. اور عجیب بات ہے، اگر کوئی فوت ہو تو 3 دن بعد افسوس کرتے ہیں، یہ جب فوت شہید ہو جائے تو سارا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھائیو یہ تھا جمعہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، بلکہ قبول یا ان کے مزید درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.